तारीख अक्सर वाक़यात के बहाव से लिखी जाती है, जो इंसानों को अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन सदियों में कभी के बार एक ऐसा शख्स जन्म लेता है, जो इतना मज़बूत होता है कि खुद तारीख का धारा मोड़ देता है। मशहूर मौरख़ स्टैनली वॉलपर्ट ने इनके बारे में लिखा था, बहुत कम अफ़राद तारीख का रुख बदल पाते हैं, इनसे भी कम दुनिया के नक्शे में तरमीम कर पाते हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसे एक नई कौम और रियासत तख्लीक करने का सहारा दिया जा सके। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम कर दिखाए। वो बेमिसाल अंदाज, ठोस मंतक और आनी अज़म के मालिक थे। अंग्रेज़ों के लिए वो एक माहिर हिक्म अमली थे, कांग्रेस के लिए एक रुकावट, लेकिन बड़े सगीर के करोड़ों मुसलमानों के लिए वो कायदे आज़म थे। ये कहानी है कराची के एक ताजिर के बेटे की, जो एक कौम का मेमार बना। ये कहानी है पाकिस्तान की। कहानी का आगाज़ ब्रिटिश इंडिया के उभरते हुए साहिली शहर कराची की पुरसकून गलियों से होता है। ये 25 दिसंबर 1876 का दिन था। वजीर मेंशन में चमड़े के खुशहाल ताजिर जिन्ना बाई पूंजा और उनकी अहलिया मिठी बाई के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। उन्होंने इसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाई रखा। वो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनका ताल्लुक गुजरात के काठीवर के एक खामोश गांव से था। लेकिन जिन्ना गांव की खामोश ज़िंदगी के लिए नहीं बने थे। बचपन ही से वो दूसरों से मुख्तलिफ थे। जब दूसरे बच्चे गलियों में कंचे खेलते, नन्हा जिन्ना अलग थलग खड़ा रहता। उन्होंने इनसे कहा, मिट्टी में मत खेलो, इससे तुम्हारे हाथ और कपड़े मैले होते हैं। उठो और अपने हाथ साफ रखो। ये इनकी किरदार की पहली झलक थी। सफाई, नज़्म ज़ब्त और रसूल का ऐसा जुनून जो सारी ज़िंदगी इनकी पहचान बना। उनकी फुप्पो मान भाई ने इनमें कुछ खास देखा। उन्होंने जिन्ना के वालिद को कायल किया कि ये लड़का ख़ानदानी कारोबार से कहीं आगे की चीज़ है, और यूं से 16 साल की उम्र में अपनी रोती हुई माँ को दरवाजे पर छोड़कर जिन्ना लंदन जाने वाले जहाज़ पर सवार हो गए। वो अपनी माँ को फिर कभी ना देख सके। 1893 का लंदन बरतानवी सल्तनत का दिल था, सर्द, सुरमई और पुरबहर। कराची का एक नौजवान लड़का जिसके लिए ये एक नई दुनिया थी। उनके वालिद चाहते थे कि वो कारोबार सीखे, लेकिन जिन्ना कानून की दुनिया की तरफ खिंचे चले गए। उन्होंने लिंकन्स इन्न में दाखिला लिया। जब बाद में इनसे पूछा गया कि इन्होंने इसी इदारे का इंतखाब क्यों किया, तो उन्होंने मशहूर जवाब दिया कि उन्होंने वहाँ दुनिया के अजीम कानूनदानों की फहरिस्त में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था। लंदन में जिन्ना की शख्सियत बदल गई। उन्होंने रवायती लिबास छोड़कर नए नए सूट पहन लिए। उन्होंने बरतानवी सियासत और लिबरलिज्म को समझा। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में मुबाहिसे देखते और अल्फाज की ताकत से मुतासिर होते। यहाँ वो दादा भाई नेरोजी के ज़ेरे असर आए और बरतानवी पार्लियामेंट में इनकी जीत में मदद की। यहाँ जिन्ना एक अहम सबक सीखा कि जंगें तलवारों से नहीं, बल्कि आईनी मंतक और दलील से जीती जा सकती हैं। 19 साल की उम्र में वो बार इटलॉक करने वाले सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी बन गए, लेकिन उनकी कामयाबी मुख्तसर थी। घर से बुरी खबर आई, इनका ख़ानदानी कारोबार तबाह हो चुका था। वो दिवालिया हो चुके थे। जिन्ना बम्बई वापस लौटे, एक शहजादे के तौर पर नहीं, बल्कि एक जद्दोजहद करते हुए वकील के तौर पर। 3 साल तक वो पैदल अपने दफ्तर जाते और मुकदमात का इंतज़ार करते जो ना आते, लेकिन उन्हें हिम्मत ना हारी। उनकी कामयाबी उनकी जहानत के मरहून मिन्नत थी, और जल्द ही मुंबई के महंगे तरीन वकील बन गए। उनकी जिरा मशहूर थी, उनकी दयानत अटल थी। जब एक बार एक मोकल ने उन्हें केस जीतने पर बोनस की पेशकश की, तो जिन्ना ने उसे वापस कर दी और कहा, मैं सिर्फ अपनी फीस लेता हूँ। जल्दी सियासत ने इन्हें पुकारा। 1906 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने शुरू में मुस्लिम लीग में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इसे फ़िरका वाराना समझते थे। जिन्हें एक सेकुलर सोच रखते थे और एक ऐसे मुतहद हिंदुस्तान का ख्वाब देखते थे जहाँ हिंदू और मुसलमान बरतानवी राज के खिलाफ एक साथ खड़े हों। 1916 में उन्होंने मशहूर मुआहिदा लखनऊ पैक्ट करवाया, जो वाहिद मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए
ایک مشترکہ منصوبے پر متفق ہوئی۔ مشہور شاعر سروجنی نائیڈو نے انہیں ایک ایسا خطاب دیا جو بعد میں تاریخ کا حصہ بنا، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ لیکن ہوائیں رخ بدل رہی تھی۔ 1920 تک ایک نئی قوت میدان میں آ چکی تھی، موہن داس کرم چند گاندھی۔ گاندھی سیاست میں مذہب اور عوامی احتجاج لے آئے۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ جناح جو ایک آئین پسند تھے اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے تھے، اس صورتحال سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ نظم و ضبط کے بغیر عوام کو سڑکوں پر لانا انتشار کا باعث بنے گا۔ 1920 کے کانپور سیشن میں جناح اکیلے کھڑے تھے جب ہجوم گاندھی کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ جناح نے انہیں مہاتما کہنے سے انکار کر دیا اور مسٹر گاندھی کہہ کر مخاطب کیا۔ ہجوم نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ جناح اسٹیج سے اتر گئے۔ انہوں نے کانگریس چھوڑ دی۔ اتحاد کا سفیر اب سیاسی طور پر اکیلا ہو چکا تھا، بددل اور مایوس، اور اپنی نوجوان بیوی رتی جناح کی موت کے غم میں مبتلا۔ جناح 1930 کی دہائی کے اوائل میں لندن چلے گئے۔ انہوں نے وہاں گھر خریدا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی سیاسی زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمان بغیر لیڈر کے بھٹک رہے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا اور التجا کی، آپ واحد مسلمان ہیں جن کی طرف ہندوستان کے مسلمان رہنمائی کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے لندن میں ان سے ملاقات کی اور واپس آنے پر اصرار کیا۔ کراچی کے شیر کی وطن واپسی اب ناگزیر تھی۔ جناح 1935 میں واپس آئے، لیکن ہندوستان بٹ چکا تھا۔ 1937 کے انتخابات مسلم لیگ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ کانگریس نے کامیابی حاصل کی اور اقتدار میں آ کر اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دی۔ جناح نے یہ حقیقت پالی کہ ایک جمہوری متحدہ ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ ایک دائمی اقلیت رہیں گے، جنہیں ووٹوں کی بنیاد پر ہمیشہ دبایا جائے گا۔ اتحاد کے سفیر نے آخرکار حقیقت کو قبول کر لیا۔ اگر مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے تو انہیں اپنی الگ سیاسی شناخت کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ 1940 لاہور۔ جناح جو اب قائد اعظم کے نام سے جانے جاتے تھے، منٹو پارک میں ایک عظیم الشان ہجوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی منقل درست کی اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے بڑے صغیر کو تقسیم کر دیا۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دو ایسی قوموں کو ایک ریاست کے نیچے جوڑنا جن میں ایک اقلیت ہو اور دوسری اکثریت، تباہی کا باعث بنے گا۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. یہ دو قومی نظریہ تھا۔ اب مطالبہ حقوق کا نہیں، اب مطالبہ ایک وطن کا تھا، مطالبہ پاکستان کا تھا۔ اگلے 7 سال آگ کا دریا عبور کرنے کے مترادف تھے۔ انگریز دوسری جنگ عظیم سے تھک چکے تھے اور ہندوستان چھوڑنا چاہتے تھے۔ جناح دو محاذوں پر لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جو اپنی سلطنت کو متحد رکھنا چاہتے تھے، اور کانگریس کے خلاف جو تقسیم کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں فرقہ پرست کہا گیا، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن جناح شطرنج کے ماہر کھلاڑی تھے۔ انہوں نے اپنے ٹائپ رائٹر کو بندوق کی طرح استعمال کیا۔ انہوں نے طلبہ، خواتین اور عوام کو متحرک کیا۔ 1946 تک انگریزوں کو احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے مسئلے کو حل کیے بغیر ہندوستان نہیں چھوڑ سکتے۔ کیبنٹ مشن کی ناکامی اور کلکتہ کے خونی فسادات کے بعد پاکستان کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم کے منصوبے کا اعلان ہوا۔ پاکستان اب ایک حقیقت بننے والا تھا۔ جناح جیت چکے تھے، لیکن وہ ایک جان لیوا راز چھپائے ہوئے تھے۔ کئی سالوں سے جناح ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے ڈاکٹر چل پٹیل نے جناح کی درخواست پر اسے راز رکھا۔
جناح جانتے تھے کہ اگر ان کے دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ مر رہی ہیں تو ان کے جانے تک آزادی کو روک دیں گے۔ انہوں نے صرف اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر تحریک چلائی، جبکہ ان کی خوراک صرف سگریٹ اور چائے رہ گئی تھی۔ آزادی کا وہ دن جس کے لیے جناح نے جدوجہد کی تھی۔ 14 اگست 1947 کراچی۔ قائد اعظم نے سفید شیروانی میں ملبوس پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ انہوں نے ایک ملک تخلیق کر لیا تھا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، فسادات پھوٹ پڑے۔ خونریزی سے دل برداشتہ جناح نے مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا۔ وہ 71 سال کے تھے، کمزور اور نڈھال، پھر بھی انہوں نے ریاست کی بنیادیں، اس کا بینک، کرنسی، فوج بنانے کے لیے دن میں 18 گھنٹے کام کیا۔ 11 اگست کو انہوں نے نئی ریاست کے لیے اپنا ویژن دیا۔ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، ریاست کے کاروبار کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ جناح کا یہی ویژن جناح کو قائد اعظم بناتا ہے۔ جناح نے یہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے بنایا تھا جو ظلم و زیادتی سے تنگ آ چکا تھا۔ اور جناح نے اس پاکستان میں کسی بھی مذہب، فرقے کی تفریق نہیں کی، بلکہ ہر کسی کو اپنی مرضی کے مذہب کی عبادت کرنے کی چھوٹ دی، اور اسی کا نام آزادی تھا۔ مگر ٹی بی جناح کو اندر سے کھائے جا رہی تھی، اور جناح اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان رہ چکے تھے۔ 11 ستمبر 1948 جناح کو زیارت سے واپس کراچی لایا گیا۔ ان کی طبیعت جواب دے چکی تھی۔ ہوائی اڈے سے گھر جاتے ہوئے شدید گرمی میں ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی۔ اس ریاست کا گورنر جنرل، جسے اس نے خود تخلیق کیا تھا، سڑک کے کنارے بے یار و مددگار لیٹا دوسری گاڑی کا انتظار کرتا رہا۔ اس رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ، پاکستان۔ محمد علی جناح نے ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ ایک شدید انسان تھے جنہوں نے روایتی لوگوں کی قیادت کی، ایک ایسا وکیل جس نے ایک قوم کا مقدمہ لڑا اور جیت لیا۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو سچ چھپانے کے لیے چھت دی، انہیں ایک آواز دی۔ آج جب پاکستان 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، قائد کا اصول طوفان میں روشنی کا مینار ہے، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ دنیا کا نقشہ ایک آدمی کے عزم سے بدل گیا تھا، باقی اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ قائد جس نے اس ملک کو بنایا تھا، جو اس ملک کا بانی تھا، جب اس کو اس ملک کی ضرورت پڑی تو وہ بیار و مددگار سڑک پہ لیٹا رہا اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو نہ آیا۔ یہ معمہ آج بھی کسی کو صحیح سے سمجھ نہیں آیا کہ بانی پاکستان کو وقت پر ہسپتال کیوں نہ لے کر جا سکے۔ کیا ہم اتنے کمزور تھے یا پھر یہ کوئی سازش تھی؟ مگر ہم آج بھی قائد اعظم کا تہہ دل سے شکر گزار اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔